فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، فی اللہ کے معنی فی سبیل اللہ، لفظ سبیل جو ہے یہاں پر چھپا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ پانچواں تقاضا ہے ایمان کا جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں آپ جہاد نہیں کرتے، تو اس کے معنی ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے جو آپ پورا نہیں کرتے۔ اور جہاد بہت اہم بات ہے۔ پوچھا کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کیا جائے۔ پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ تو یہ اہمیت ہے اس جہاد کی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت آئی اور اس حالت میں آئی کہ اس نے اپنی زندگی میں جہاد کی اور شہادت کی تمنا تک نہیں کی، تو اس کی موت نفاق کی موت ہے۔ آپ نے ذرا غور کیا اس کی اہمیت کہ اگر ہم جہاد کی بات نہیں کرتے، اس کی تمنا نہیں کرتے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ہماری جو موت آتی ہے ہماری موت میں اور منافق کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ہماری ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اب جہاد مختلف انداز سے ہوتے ہیں۔ لفظ جہد سے جہاد بنا ہے، دو لفظ ہیں عربی زبان میں، ایک جہد ہے اور ایک سعی ہے۔ سعی کے معنی بھی کوشش کرنے کے ہیں اردو میں، اور جہد کے معنی بھی کوشش کرنے کے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے معنوں میں۔ آپ جانتے ہیں اردو زبان تو تنگ دامنی کا شکار ہے، لیکن عربی زبان جو ہے وہ تنگ دامنی کا شکار نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر 2 یا 3 یا 4 الفاظ ہیں تو تھوڑے تھوڑے معنی بدلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے۔ صحیح کے معنی وہ کوشش ہے، وہ دوڑ دھوپ ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی، آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا ہے، وہ صحیح ہے۔ جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور صفا و مروہ کے درمیان میں آپ چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو اسے صحیح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی آپ کے لیے۔ لیکن جہد میں جو تصور ہے وہ یہ کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، دوسرا آپ کو روکتا ہے، اس کام سے منع کرتا ہے کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو کرنا ہے۔ تو اسی لیے لفظ جد و جہد 2 لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دونوں کی یہی مفہوم ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، دوسرا آپ کے خلاف کوشش کر رہا ہے، آپ پھر کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کوشش کر رہا ہے۔ تو گویا ایک مقابلہ ہے، اللہ کی راہ میں آپ کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ طاغوت کی راہ میں کوشش کر رہا ہے یا اپنے مفاد کی راہ میں کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں لفظ جہاد جو ہے اسی جہد سے بنا ہے کہ اس میں جب آپ کام کرنے جائیں گے اللہ کی راہ میں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو روکا جائے گا، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی، اور چنانچہ آپ بھی اللہ کی راہ میں جب جہاد کرنے چلیں تو آپ بھی یہ سارے طریقے اختیار کریں۔ مرحلے ہیں، ڈگری کا فرق ہے، اس کا فرق ہے کہ کون سا معاملہ کس مرحلے تک لے جایا جا سکتا ہے اور ہماری کتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق۔ چنانچہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی اگر منکر ہوتا ہوا دیکھے، برا کام ہوتا ہوا دیکھے، تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدلے، یغیرہ بدل دے اسے، یعنی اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرے ہاتھ سے، بے یدہی اپنے ہاتھ سے۔ لیکن اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے زبان سے اس کو برا کہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، تم کو یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتے، اتنی قوت بھی نہیں رکھتے، تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ بات یہاں تک ختم ہو جائے تو یہ تو بڑا آسان ہے، ہر شخص دل میں کہے صاحب میں تو دل میں برا سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے پاس تو قوت نہیں، استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں، یا زبان سے کہوں تو حالات بڑے بگڑ جائیں گے، مجھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ صرف دل میں برا جانتے ہیں تو وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ان کا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
اب ذرا غور کیجئے، جو بات اس میں آئی وہ یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہوں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، آپ گشت پہ بھی نکلتے ہوں، آپ سب کچھ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ برائی کو نہیں روکتے اور برائی کو برا نہیں کہتے اور صرف دل میں برا جانتے ہیں آپ، تو آپ کا تو ایمان ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ کمزور ترین ایمان ہے آپ کا۔ آپ ایمان کی کیا بات کرتے ہیں؟ ایمان مضبوط اس کا ہوتا ہے، ایمان اس کا طاقتور ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو، نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو، تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، پھر وہ ہے اصل میں ایمان۔ چنانچہ یہ جہاد اپنے ذات سے شروع ہونا چاہیے، اپنے نفس سے شروع ہونا چاہیے۔ ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے برے کاموں کے اوپر، جس کو نفس امارہ ہم کہتے ہیں، اکسانے والا نفس۔ موقع دیکھ لیجئے، حالات دیکھ لیجئے، تھوڑا سا برا کام کر لیجئے، جی کیا فرق پڑتا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اور جی دنیا کر رہی ہے، ہم بھی نہ کریں، ہم تو بیوقوف ہیں کیا پھر ہم؟ اور صاحب دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا، دنیا میں ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ ہمارا نفس ہے جو ہمارے سامنے مختلف دلائل رکھتا ہے، اس کو قابو میں کرنا ہے۔ فرمایا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ آپ نے شیر اور چیتا اور اژدہا مار لیا تو کوئی بہادری کا کام نہیں ہے، ہر شخص مار رہا ہے آج کل، اور دور سے کھڑے ہو کے آپ مار سکتے ہیں۔ اب تو آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہے، رائفل ہے، آپ دور سے مار دیے، کوئی بہادری کی بات ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی مر جائے گا گولی لگنے سے۔ اصل بہادری یہ ہے انسان کی کہ وہ اپنے نفس امارہ کو کچلے، اس کو اپنے قابو میں رکھے، اور اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جہاد کا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جہاد کریں۔ وہ آپ کو روکیں گے، وہ آپ کے راستے میں پتھر بن کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جی ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو زیور چاہیے، ہمیں تو VCR چاہیے، ہمیں تو فلاں چیز چاہیے۔ اب آپ کی ذریعہ آمدنی اتنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی خواہشات کو پورا کر سکیں، چنانچہ ان کے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنا سوشل اسٹیٹس بڑھانے کے لیے آپ ہر وہ جائز اور ناجائز کام کرنے لگ جاتے ہیں جس کو معاشرہ برا کہتا ہے۔ تو آپ کو یہاں جدوجہد کرنی ہے کہ نہیں، جو ہمارا ذریعہ آمدنی ہے، جتنا ہم لا سکتے ہیں، حلال روزی کما سکتے ہیں، ہمیں زندگی اتنی میں گزارنی ہے۔ یہاں آپ کو ایک سٹینڈ لینا ہے، ایک استقامت دکھانی ہے، آپ کو یہ جہاد کرنا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے محلے میں، پڑوس میں، دوست احباب میں، دفتروں میں، شہر میں، ملک میں آپ کو جہاد کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات یہاں نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات نافذ ہوں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا اسلام کے مطابق آسان ہوگا، اور اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے اگر معاشرے میں، تو یقیناً ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ تو حقیقتاً ہم کر تو رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی، معاشرہ اسی جس مطابق کام کر رہا ہوگا، ہم بھی اسی کے مطابق کام کریں گے، اور وہ اللہ کی راہ کے لیے ہوگا۔ تو معاشرے سے بھی جد و جہد کرنا بہت اہم بات ہے جہاد کا۔ اور قتال کا جو مرحلہ ہے، مارنا اور مرنے کا، وہ تو بہت آخر میں آتا ہے۔ اصل مرحلے تو جہاد کے یہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو ایک رات کی چوکیداری یا پہرا اپنے گلی کا اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو شر و فساد سے محفوظ رکھے، تو اس کا اجر اس کے لیے اس سے زیادہ ہے جو اس دنیا میں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اس سے زیادہ اجر ہے اس شخص کے لیے۔ تو یہ بھی تو جہاد ہے کہ آپ ایک رات کو اپنی گلی کی حفاظت کر لیں کہ یہاں کوئی غنڈہ نہیں آ سکتا، یہاں کوئی قاتل نہیں آ سکتا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں آ سکتا، یہاں بدماشی نہیں ہو سکتی، محلے والوں کو سکون پرسکون زندگی گزارنے دیا جائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے دیا جائے۔ اس کے لیے اگر آپ ایک رات کا پہرا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں، اور یہ جہاد اللہ کی راہ میں ہی ہونا چاہیے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، یہ جدوجہد اگر آپ کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا دنیا میں، تو پھر وہ جہاد نہیں ہے، اور جہاد کا اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، معاشرے میں آپ کو خود محسوس ہو جائے گا اس بات کو۔ ایک شخص داڑھی رکھتا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑھی مسلمان کو رکھنا چاہیے، اور ایک شخص داڑھی رکھتا ہے اس لیے کہ صاحب وہ جارج پنجم کی بھی داڑھی تھی، اور لنکن کی بھی داڑھی تھی، اور لینن کی بھی داڑھی تھی، اور برنارڈ شاہ کی بھی داڑھی تھی، اور ماڈرن فیشن یہی ہے کہ داڑھی رکھی جائے اور فرینچ کٹ رکھا جائے، اور اس طرح رکھا جائے، اس طرح رکھا جائے۔ دونوں آدمی داڑھی رکھ رہے ہیں معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، لیکن یہ مسلم معاشرہ بدقسمتی سے دونوں کو لعن طعن کرے گا، دونوں کو صوفی اور ملا اور کٹ ملا اور دقیانوسی آدمی اور پرانا آدمی اور کیا کیا کہے گا وہ، اس لیے کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ یہ نہیں پوچھتا
کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی تو آپ اس کی نظر سے اتر گئے کہ یہ شخص جو ہے بالکل ہی گیا گزرا آدمی ہے۔ یہ بدقسمتی سے غیر مسلم معاشرے میں داڑھی رکھنے سے آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو مسلم معاشرے سے ہوتی۔ لیکن اگر آپ یہ تکلیف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ان کی سنت ہے، تو آپ جہاد کر رہے ہیں اس معاشرے سے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ تکلیف آپ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ مغرب کے فیشن کی نقالی کر رہے ہیں یا لنکن کی نقالی کر رہے ہیں یا برنارڈ شاہ کی نقالی کر رہے ہیں، تو یہ دنیاوی تکلیف تو آپ اٹھا ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کی خاطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے فی سبیل اللہ کے معنی آپ سمجھ لیجئے کہ جب جہاد کر رہے ہیں، آپ کوئی تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو نیت کیا ہے، کس کی رضا کی خاطر، کس کی اطاعت کی خاطر آپ یہ کام کر رہے ہیں۔